ایک بات ضرور ہے، جو تصویریں میں آپ کو دکھانے چلا ہوں ان کو دیکھنے میں صرف لطف و لذت نہیں، درد و غم کی لہریں بھی ہیں۔ یہ لہریں میرے دل کے اندر اٹھتی ہیں اور ان کی کسک آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ درد اور کسک کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب میں ایک طرف ان تصویروں کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہوں، اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ان دونوں میں اتنا نمایاں تفاوت بلکہ تضاد محسوس ہوتا ہے کہ بے اختیار میرا دل غم و اندوہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ غم و اندوہ اس بات کا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل محبت سے خالی ہو، تو میں ان تصویروں کے حسن جمال سے آنکھیں بند کر کے نامعلوم کن راہوں پر دوڑتا چلا جا رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس انسان کے قرب سے محروم ہو جاؤں، دور کر دیا جاؤں، جس سے محبت کا مجھے دعویٰ ہے اور جس کے پیچھے چلنے کی آرزو میرے دل میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان تصویروں کے ساتھ یہ درد و غم بھی آپ کی نظر کر دوں۔ آپ تصویریں لے کر جائیں تو یہ درد و غم بھی ساتھ لے جائیں۔ آپ شاید کہیں کہ درد و غم تو کوئی تحفہ نہ ہوا، تحفہ تو وہ ہے جو خوشی اور مسرت کو ساتھ لائے۔ لیکن جس غم کی کسک میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کے بارے میں اتنی بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر آج آپ کو یہ غم لگ گیا تو آج بھی اور کل بھی ہر اندیشہ اور خوف سے اور ہر حسرت اور غم سے نجات پا جائیں گے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غم و حسرت میں مبتلا ہوں گے کی بشارت آپ کے حق میں پوری ہوگی، اور آپ اس مقام اعلیٰ پر پہنچ جانے کے مستحق بن جائیں گے جو ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا مقام ہے۔ آپ ان تصویروں کو اس طرح دیکھیں کہ آپ ان کی دلکشی اور دلربائی سے بھی لطف اندوز ہوں، آپ کے دل میں ان سے محبت بھی پیدا ہو، ساتھ ہی آپ کے لیے ایک معیار اور کسوٹی بھی بن جائیں، اور ایک آئینہ بھی جس میں جھانک کر آپ یہ دیکھ سکیں کہ خود آپ کا پیکر، آپ کی زندگی، آپ کے لمحات، آپ کے شب و روز، آپ کی تصویریں اس سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں۔ تصویر دعوت۔ تصویر کس طرح بنتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے نقطے انگنت تعداد میں ایک خاص ترتیب سے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک واضح تصویر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت ساری انگنت تصویروں کو تیزی کے ساتھ حرکت میں لایا جائے تو وہ ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک متحرک تصویر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری تصویروں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھا، اس ترتیب سے رکھا جس ترتیب سے ان کے ساتھیوں نے رکھا، ان کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھتا چلا گیا، تو سب سے زیادہ واضح اور متحرک تصویر ایک ہی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اپنے رب کے بھیجے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دعوت تھی۔ اس دعوت اور پیغام کو پہنچانا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جس لمحہ غار حرا میں خدا کی وحی اور ہدایت کی پہلی کرن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چھوا، اس لمحے سے لے کر زندگی کے آخری لمحہ تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان آفریں کے سپرد کی اور الرفیق الاعلیٰ کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رسالت و دعوت کی تصویر ہے۔ ہر لمحہ یہی دھن ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کا احساس ہے، اسی کے لیے شب و روز وقف ہیں، اسی کے لیے تگ و دو ہے، اسی کے لیے میل جول ہے، اسی کے لیے جد و جہد ہے۔ اسوہ حسنہ کا نام آتا ہے تو اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ بالعموم ہمارے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسا پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے کے انداز کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے کس طرح تھے۔ اس سے زیادہ کچھ سوچتے ہیں، اگرچہ کم ہی سوچتے ہیں، تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ لیکن اسوہ حسنہ کا نام سن کر جو تصویریں ہمارے ذہن میں نہیں آتیں، کم از کم اس حیثیت سے نہیں آتیں کہ ان جیسا ہمیں بھی بننا ہے۔ وہ تصویریں مکہ کی گلیوں میں تگ و دو کی، کوہ صفا سے پکار کی، عکاظ کے میلوں میں گشت کی، طائف کی وادیوں میں آبلہ پائی کی،
بدر و حنین اور احد و حدیبیہ کے کارزار کی تصویریں ہیں۔ کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کی تصویریں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا ایک حصہ ہیں۔ ان میں سے ہر تصویر خوبصورت ہے، ہمارے لیے اہم ہے، لیکن کہا تو یہ گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اسوہ حسنہ اللہ کے رسول میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لفظ پر غور کیجئے تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اگرچہ ہر تصویر اسوہ اہم ہے، لیکن ساری زندگی کی ایک تصویر سب سے نمایاں تصویر بنتی ہے۔ وہ تصویر اسوہ رسالت کی ہے، وہ اسوہ دعوت کی ہے، وہ اسوہ انذار و تبشیر کی ہے، وہ اسوہ تلاوت آیات کی ہے، وہ اسوہ تعلیم کتاب و حکمت کی ہے، وہ اسوہ تزکیہ نفوس کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ انہی تصاویر کا عکس ہے۔ ہم کو یقیناً کپڑے اس طرح پہننے چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہمارے کھانے پینے، سونے جاگنے اور چلنے پھرنے کے آداب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمارے اخلاق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے رنگ میں رنگنا چاہیے۔ لیکن اگر ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دعوت اور رسالت کی تصویر نہ بنی تو ہم صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہ ہوں گے۔ اب شاید آپ یہ سمجھ سکیں کہ میں نے ان تصاویر کو آپ کے لیے کیوں منتخب کیا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اپنا البم کھول کر دکھاؤں۔ اگلا باب، ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ پہلی تصویر، چشم گریاں۔ یہ پہلی تصویر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے محفوظ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ۔ میں نے حیرت اور ادب سے پوچھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے یہ قرآن سنوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ میں اس آیت پر آیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْتَ بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ آواز آئی، عبداللہ بس کرو۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بخاری و مسلم۔ اس تصویر کو دیکھیے اور ذرا غور سے دیکھیے، یہ کس ذمہ داری اور جواب دہی کا اتنا گہرا اور شدید احساس ہے کہ جس نے دل کو پگھلا دیا ہے اور آنکھوں کو نمناک کر دیا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ کے بندوں کے سامنے سچائی اور حق کی گواہی دینے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری دعوت کی ذمہ داری ہے۔ یہ شدت اس احساس کی ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا اور خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی گواہی دینے کی ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اس محبت کو دیکھیے جو اپنے رب سے ہے، اس خشیت کو دیکھیے جو اس کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ہے۔ یہ کیسا دل کو کھینچنے والا محبت و خشیت کا امتزاج ہے۔ مخلوق خداوندی کے لیے رحمت و شفقت کو دیکھیے جو قلب موجزن ہے۔ کلام ربانی پر کیسا یقین ہے کہ اس کی بارش کے چند قطرے برسے اور ایسا تموج پیدا ہوا کہ ساری محبت و خشیت اور رحمت آنکھوں میں آیا اور رواں ہو گئی۔ اس تصویر پر بے اختیار پیار کیوں نہ آئے؟ اب ذرا اس تصویر کے آئینے میں اپنے کو بھی دیکھ لیجئے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان آپ اپنی قوم کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دینے کے لیے ہی ایک امت بنائے گئے ہیں۔ یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ مجتمع ہوئے ہیں۔ رات دن آپ کی زبانوں پر نفاذ شریعت، اسلامی نظام، اقامت دین، حاکمیت الہی، شہادت حق کے الفاظ رہتے ہیں۔ سچ بتائیں، رات کی تاریکی اور تنہائی ہو یا دن کا اجالا، اب تک ایسا کتنی بار ہوا کہ آپ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر آئی ہوں، یہ سوچ کر کہ آپ کے چاروں طرف بسنے والے انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے
تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ۔ یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہی ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے حق کی گواہی دی ہے، اس طرح آپ سارے انسانوں کے سامنے دینے کے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اسی طرح آپ بھی ہوں گے۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر والوں، اپنے اسکول اور کالج، اپنے محلہ اور دفتر، اپنے شہر اور ملک میں بسنے والے اور گمراہی میں بھٹکنے والے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دی یا نہیں؟ آپ سچے گواہ تھے یا جھوٹے؟ آپ ہوشیار تھے یا اپنی گواہی کی ذمہ داری سے غفلت میں ہی زندگی گزارتے رہے؟ آپ کو ان سب انسانوں کا درد اور غم تھا یا صرف اپنی دنیا بنانے یا اپنی نجات کی فکر تھی؟ کیا یہ سب سوچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تصویر ہے یہ آپ کے دل میں نہیں اتری۔ ابھی آپ کے دل میں وہ جذب دروں اور اپنے رب اور اس کی مخلوق سے محبت پیدا نہیں ہوئی جس کے بغیر آپ کی زندگی حسن خوبی سے محروم رہے گی۔ آپ تقریریں کر لیں، کتابیں پڑھ لیں، نعرے لگا لیں، جلسے کر لیں، لیکن جب تک یہ جذب دروں، یہ محبت، اپنے مقصد کا یہ عشق آپ کے دل میں پیوست نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تصویر دیکھنے کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ آپ لرز اٹھیں، کانپ جائیں، رو پڑیں جب یہ سوچیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے رب سے غافل اور بے نیاز ہے، اپنے رب کی راہ پر نہیں چل رہا، اپنے رب کی بندگی نہیں کر رہا، اس کے بارے میں آپ سے آپ کا رب پوچھے گا اور آپ کو اس کی گمراہی کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ اس کے اپنے رب سے دور رہنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہو سکتی ہے۔ دوسری تصویر، جان پرسوز۔ اب دوسری تصویر دیکھیے، یہ تصویر کسی انسان نے نہیں کھینچی ہے بلکہ اس نے کھینچی ہے جو المصور ہے اور جس کے کمال عکاسی پر ساری کائنات گواہ ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونا مؤمنین، الشعراء۔ شاید اس فکر و غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ایک رنگ یہ دیکھیے، اپنی سچائی اور صداقت پر یقین ہے، ایسا یقین جیسے کہ روز روشن میں ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے غیب کی حیثیت رکھتی ہے وہ نبی کے لیے آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے۔ اس یقین کے مقابلے میں انکار ہے، بار بار انکار ہے، تکذیب ہے، تکذیب پر اصرار ہے۔ جو شخص دن کے وقت کہے کہ لوگوں یہ دن ہے اور لوگ ماننے سے انکار کر دیں، جھٹلائیں اور اصرار کریں کہ وہ جھوٹا ہے، اپنے دل سے گھڑ کر کہہ رہا ہے کہ یہ دن کا وقت ہے اور سورج آسمان پر چمک رہا ہے، اس کا دل جس طرح گھٹ رہا ہے ذرا اس کا کچھ اندازہ کیجیے۔ پھر انکار اور تکذیب ہی نہیں ہے بلکہ مذاق ہے، استہزاء ہے اور اس سے آگے بڑھ کر مخالفت ہے، عناد ہے اور ظلم و ستم ہے۔ سوچئے کہ اس کے دل پر کیا گزری ہے۔ اور المصور کے الفاظ باخع النفس کا اس کیفیت کی کتنی صحیح عکاسی کر رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دل آویز ایک اور نقش یہ ہے، تکذیب و عناد پر دل کا گھٹنا، جان کا ہلاک ہونا تو بالکل فطری ہے، ہر انسان اس کا شکار ہوگا۔ جس بات کا چشم تصور کے لیے احاطہ کرنا ہی مشکل ہے اور جس کو المصور کی تصویر ہماری نظروں کے سامنے عیاں کر رہی ہے وہ اس سے بہت ہی اعلیٰ اور ارفع۔ ساری تکذیب و عناد کے باوجود دل میں غصہ نہیں ہے، تباہی و بربادی کی تمنا نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی اور صرف خیر خواہی، محبت اور صرف محبت ہے، اور صرف ایک دھن ہے، ایک ہی شوق ہے، ایک ہی غم ہے، ایک ہی سوز ہے۔ ایسا کیسے ہو کہ یہ لوگ ایمان کی راہ پر آ جائیں، خدا کے غضب اس کی آنکھ سے بچ جائیں، اس کی جنت میں پہنچ جائیں، اس دنیا میں قسط و انصاف کی نعمت سے نوازے جائیں۔ شوق، فکر اور غم کے رنگوں کا یہ بڑا دل آویز امتزاج ہے کہ جس سے اس میں وہ جان گھلا رہا ہے، اس میں اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس میں وہ ہلاک ہو رہا ہے۔